لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس ہفتہ ہے، مرحوم مغفور حسن مہاجر ابن ابو القاسم مہاجر، ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہفتہ ہے، جو ان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے میں دعا کروں گا کہ خدا ان تمام مشکلات و پریشانیاں جو سفر آخرت میں پیش آتی ہیں، پروردگار اس سے مرحوم کو نجات عنایت فرمائے، اور ان کے ورثہ کو، لواحقین، اعزاء قاریب، پسماندگان جو بھی اس دنیا میں ہیں، انہیں صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے انہیں محفوظ فرما۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تمام سننے والے، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یقیناً پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق اور انسان کا مقام اور انسان کا مرتبہ اور انسان کی حیثیت کو اس آیت میں، قرآن مجید کا سورہ 29واں پارہ اس کی ایک سورہ ہے جسے سورہ انسان یا سورہ دہر کے نام سے بھی ہم اور آپ یاد کرتے ہیں۔ پڑھیں، اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ یہ پورا سورہ مکمل آل محمد کی شان میں نازل ہوا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں اس کی تلاوت بھی کیا کریں، اس لیے کہ یہ روزے سے تعلق رکھتا ہے، مگر یہ روزہ ماہ رمضان کا نہیں، بلکہ وہ روزے کہ جو جناب مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا اور جناب امام حسن، امام حسین اور فضہ نے رکھا۔ بہرحال وقت کے اعتبار سے مجھے گفتگو کرنا ہے تاکہ مرحوم کو اس کا اجر و ثواب مل سکے اور خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان تو تھا مگر وہ قابل ذکر، قابل مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ ہم نے اس انسان کو انسان کامل بنایا۔ تو اب یہ علماء مفسرین نے لکھا معصومین کے حوالے سے کہ یہ انسان، کون سے انسان کی بات اللہ کر رہا ہے کہ وہ انسان تھا، وہ آدم تھا، مگر اس کا وجود، توجہ کیجئے گا، قابل ذکر نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی اس کی شناخت نہیں تھی، کوئی اس کی پہچان نہیں تھی، کوئی معرفت نہیں رکھتا تھا۔ تو اب علماء نے لکھا کہ وہ انسان جب کہ ذروں میں تھا، مٹی کے اندر تھا، انسان تھا، اللہ نے اسے مٹی کے اندر رکھا تھا، اللہ نے اسے پانی کے اندر رکھا تھا، اللہ نے اسے ہوا کے اندر رکھا، اس کے حرارت کے اندر رکھا تھا۔ 4 عناصر ہے جسے عناصر اربع کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا میرے ناظرین و سامعین۔ آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ 4 عناصر کو اللہ نے جب ایک جگہ کیا، ملایا، تو اس سے ایک انسان خلق ہوا، اور اس انسان کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میں ایک انسان کو بنا رہا ہوں، ایک خلیفہ بنا رہا ہوں زمین کے لیے، اور اس کی عظمت کو اللہ کتنا بلند کر رہا ہے کہ جب میں بنا لوں فَإِذَا سَوَّيْتَهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ آپ غور کیجئے گا، قرآن کے الفاظ کو دیکھیں، قرآن کے مطالب کو دیکھیں، قرآن کے لہجے کو دیکھیں، کہہ رہا جب میں اسے سنوار لوں فَإِذَا سَوَّيْتَهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے سنوار لوں، سجا لوں، بنا لوں، یعنی اس کے آنکھ، کان، ناک، نقشہ نگار، اس کا جسم، اس کا ہاتھ پیر، جب سب کچھ صحیح کر لوں، پھر کیا کروں؟ اس میں روح داخل کروں، نفخت فیہ من روحی، پھر جب میں اس میں روح اپنی ڈالوں فاسجدوا،
بس تم کے سب سجدہ کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اس کے اندر روح ڈالوں گا تو وہ انسان کامل کہلائے گا۔ جب انسان کامل کہلائے گا تو اے فرشتوں وہ تم سے افضل ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، قرآن کی معرفت رکھے، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرے، رسول اور آل رسول کی شناخت اور معرفت رکھتے ہوئے ان کے راستے پر چلے گا تو وہ فرشتوں سے افضل ہے، وہ اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ انسان، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کا درجہ رکھا۔ تمام خلقت میں، تمام مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے بالا جس کا مرتبہ ہے وہ کون ہے؟ وہ آدم ہے، وہ آدم کی اولاد ہے، وہ انسان ہے، وہ آپ اور ہم ہیں۔ مگر شرط ہے کہ ہم انسان رہیں، ہم آدمی رہیں، ہمارے سین میں انسانیت دھڑکتی ہو، حیوانیت نہ ہو، شیطانیت نہ ہو۔ اگر حیوانیت اور شیطانیت ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر یہ انسان وہی انسان ہے، مگر شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے تو پھر شیطانی ہو جاؤ گے، اور جو شیطان ہو جائے گا پھر اس سے حیوانیت ظاہر ہوگی، انسانیت ظاہر نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ حیوان ہو گیا ہے۔ اور کوئی انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں واقعی یہ انسان ہے۔ یہ واقعی انسان کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان پہچانتا ہے کہ انسان کون ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہن، خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، حسن مہاجر کے۔ غور کیجئے گا، یہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، مجلس ہفتہ ہے مرحوم کے لیے۔ آپ غور کریں، اللہ نے مقام بلند کیا، مرتبہ بلند کیا انسان کا۔ کتنا مرتبہ بلند کیا، فرشتوں کو اس کے آگے جھکا دیا۔ کب جھکایا؟ روز اول کا، دیکھو میں اس کے مقام کو بلند کر رہا ہوں۔ یعنی اگر انسان واقعی، اب میں ایک جملہ کہوں مرحوم کے اسال کے لیے، خدا اس کے ذریعے سے مرحوم کی مغفرت کرے اور ان کے ورثہ کو صبر دے۔ توجہ سے سنیے گا، جب انسان کامل کوئی ہو جائے تو پھر فرشتے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں مدینے میں انسان کامل کون ہے؟ در علی، در فاطمہ وہ در ہے۔ حسن و حسین وہ مقام رکھتے ہیں کہ جہاں ان کا جھولا جھلانے کے لیے ملک آ رہے ہیں، جہاں ان کی چکی چلانے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، جہاں ان کے دروازے پر دربان بن کے فرشتے آ رہے ہیں، جہاں ان کا لباس لے کر رضوان جنت آ رہا ہے اور یہ کہتا ہوا آ رہا ہے انا خیاط الحسنین، ہم حسنین کے درزی ہیں۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری طرح ہے جسم کے اعتبار سے، مگر یہ کمال میں اتنے اعلیٰ ہیں، یہ طہارت میں اتنے عظیم ہیں، انہوں نے انسانیت کو اتنا بلند کیا ہے، انہوں نے پرچم آدمیت کو اتنا بلند کیا ہے کہ ملائکہ بھی، آدم کے آگے جھکنے والے ملائکہ آج ان کے در پہ جھک رہے ہیں۔ یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ اہل بیت ہیں، یہ مدینے میں رہ رہے ہیں، جیسے تم رہ رہے ویسے یہ رہ رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا ہے، برے ماحول میں رہ کر اتنے اعلیٰ ہیں کہ دنیا صادق اور امین کہہ رہی ہے، دنیا ان کے در سے سبق حاصل کر رہی ہے، دنیا ان کے در پہ جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا درس دے رہے ہیں۔ ہدایت کی منزل ہے، یہ ہدایت کا منبع ہے، یہ مرکز ہے، یہ محور ہے در اہل بیت۔ اور اس کی مثال ہے کہ جو ان کے در پہ آ جائے گا وہ بلند ہو جائے گا۔ سلمان ان کے در پہ آئے، بلند ہو گئے، ابو ذر ان کے در پہ آئے، بلند ہو گئے، مقداد ان کے در پہ آئے، بلند ہو گئے، فضا ان کے در پہ رہی، اتنی بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ جناب فضا قرآن سے باتیں کرتی تھی۔ جناب فضا اگر دعا کرتے مصلی بچھا کے تو جنت سے خوان آ جائے، سفرہ آ جائے، نعمتیں آ جائیں۔ کیا فضا کوئی معصومہ تھی؟ نہیں، صرف معصوم کی پیروکار تھی، صرف اہل بیت کے نقش قدم پہ چل رہی تھی، پھر زہرا کی عظمتوں کو پہچان چکی تھی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، انسان وہی بہتر ہے۔ حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَذْكُورًا۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، انسان، اللہ نے اس کے ذکر کو بلند کیا۔
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ قرآن کا لہجہ دیکھیں، ہم نے اس انسان کو ایک قطرے سے بنایا اور اس کے سننے اور سمجھنے کی طاقت دی۔ وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور اس کے لیے دو راستے رکھ دیے اور یہ بتا دیا کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تمہارے لیے مضر ہے، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جسے اللہ نے نبیوں کے ذریعے، رسول کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچایا؟ کون سا ایسا مسئلہ آپ بتائیں کہ آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہمیں نہیں پتا، یہ کوئی کہہ دے کہ ہمیں نہیں پتا یہ حرام تھا، ہمیں نہیں پتا یہ حلال تھا، ہمیں نہیں پتا یہ اچھا تھا، ہمیں نہیں پتا برا تھا، ہمیں نہیں پتا یہ پاک تھا، ہمیں یہ نہیں پتا نجس تھا، کوئی کہہ سکتا ہے آج کے دور میں؟ نہیں پتا ہے تو پوچھ لیجئے، علماء ہیں، مراجع ہیں، آپ کے پیش نماز ہیں، آپ خود گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، توضیح المسائل ہے، ساری چیزیں مہیا ہیں ہمارے لیے۔ ہم بچ نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن تھا کہ پہلے کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ صاحب ہمارے گاؤں میں کوئی عالم نہیں تھا، دور دور تک کوئی جو ہے پڑھا لکھا نہیں تھا، تو ہمیں مسئلہ ہی نہیں پتا تھا، اس لیے ہمیں جو معلوم تھا ہم نے اس طرح کیا۔ خدا کہہ سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہیں نہیں پتا تھا، لیکن آج کے دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا۔ اگر نہیں پتا ہے تو معلوم کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، عالم سے پوچھیے، مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھیے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس میں نے گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ خدا مرحوم حسن مہاجر کے درجات کو بلند کرے، ان کے ورثہ کو صبر دے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، بچوں کو، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کو صبر دے۔ توجہ فرمائے، یقیناً مرحوم کی قبر پر خدا رحمت نازل کرے۔ پونا میں ان کا انتقال چونکہ پونا میں ہوا، یہ مجلس رحمت آباد قبرستان ایرانی شیعہ اشنا شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، انسان بنیے، انسان۔ روزہ انسان بناتا ہے، نماز انسان بناتا ہے، روزہ انسانیت ساز کا نام ہے۔ اگر نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس اور صدقہ و خیرات نکالنے کے بعد انسان کے اندر تبدیلی نہیں ہے، کس زوم میں انسان جی رہا ہے، ہر طرف موت ہے، نہیں پتہ کب کہاں سے کس طرح موت آ جائے، اس لیے ہر وقت آمادہ رہو، توبہ استغفار کرو، اپنے اعمال کو بہتر کرو، حسین کو یاد کرو کہ وہ جس نے انسانیت کو بچایا، جس نے جو وارث آدم بھی کہلایا، جو وارث نوح بھی تھا، جو وارث ابراہیم اور موسیٰ بھی تھا۔ حقیقت میں حسین نے قربانی اکیلے نہیں دی ہے، بلکہ حسین آدم کے دین کے بھی وارث ہیں اور اسے بچا رہے کربلا میں۔ حسین کربلا میں قربانی دے کے نوح کے دین کو بھی بچا رہے ہیں۔ حسین ابن علی کربلا میں تمام انبیاء کے ادیان کو بچا رہے ہیں اور اپنے نانا کے اسلام کو بچا رہے ہیں۔ اے نانا، میں اپنی قربانی دوں گا، اپنے بچوں کا خون دوں گا، میں علی اکبر کا سینہ دے کے اسلام کے سینے کو مضبوط کر دوں گا، میں علی اصغر کا گلا دے کے اسلام کے گلے کو تقویت بخشوں گا، میں عباس کے بازوؤں کو دے کر اسلام کے بازوؤں میں قوت عطا کروں گا۔ حسین کہہ رہے میں اپنی بہنوں کی چادر دے کے اسلام کو محفوظ کر دوں گا۔ حسین ایک ایک کام کرتے رہے۔ ہاں عزیزوں، مرحوم کے خانوادے کے لیے صبر آ جائے کہ آپ کا ایک اس دنیا سے گیا ہے تو لوگ دنیا بھر سے آپ کو پرسہ مل رہا ہوگا، تسلی کے جملات لوگ کہہ رہے ہوں گے، بچے ہوں گے تو انہیں گلے لگا رہے ہوں گے، ہمسر ہوں گی تو انہیں انسان پرسہ دے رہا ہوگا، گھر والوں کو پرسہ۔ مگر آؤ کربلا میں فاطمہ کا لال تنہا کھڑا ہے، کوئی پرسہ دینے والا نہیں۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، زینب کی چادر چھن چکی ہے، سکینہ کے تماچے لگ چکے ہیں۔ واہ غربتا واہ مظلومہ۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ پروردگار ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو صدقے میں ہمارے پروردگار ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما، ہم سب کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو بالخصوص مرحوم حسن مہاجر کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے مومنین اور مومنات کے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور حسن مہاجر ابن ابو القاسم مہاجر کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ